کہ میں نے انسان کو مخلوط نطفے سے بنایا ہے. مخلوط دو نقطے مل جائیں نا تو اس سے میں نے اس کی پیدائش کی ہے. اب اس میں اس کی آزمائش ہے. نبتلی، اس کو میں آزما رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یقین کیسے حاصل کریں. یقین کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک بات تو بنیادی طور پہ یہ نوٹ کر لیں، انسان کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل بغیر یقین کے نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان ہر کام ایک یقین کی بنیاد پر ہی کرتا ہے. چھوٹا ہو، بڑا ہو، کم ہو، زیادہ ہو، جتنا بھی ہو، جو بھی عمل ہو، ایک یقین کی بنیاد ہوتی ہے اس کی. دنیا میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کی بنیاد ایک یقین پہ ہوتی ہے. یقین کی ابتدا جو ہے وہ ایک تو ضرورت سے ہوتی ہے. ضرورت محسوس ہوتی ہے تو پھر یقین آ جاتا ہے. جب یقین آ جاتا ہے تو پھر نیت اور ارادہ اور پھر عمل جو ہے وہ سب سے بعد کی چیز ہے. بغیر یقین کے عمل بیکار ہے، انسان کرتا بھی نہیں ہے. تو ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں تو عمل صالح جو کہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ اس لیے ہم نہیں کر پا رہے کہ ہمیں کوئی یقین حاصل نہیں ہے. ایک تو ہمیں ضرورت نہیں محسوس ہوتی عمل صالح کی، پھر یقین نہیں بنتا، پھر نیت نہیں پیدا ہوتی، نہ ارادہ بنتا ہے نہ نیت، تو پھر یہ بات رہ جاتی ہے عمل صالح. حالانکہ عمل صالح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی بڑا زور دیا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سورہ عصر کا مضمون ہے نا کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے. صرف وہ لوگ بچ گئے جنہوں نے یقین کیا. آمنو، یقین کیا، اور پھر یقین کے مطابق عمل بھی کیا. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ یقین کیسے حاصل کریں. دیکھیں، اس کے لیے اگر ہمارے پاس عقل نہ ہوتی تو پھر یہ بات، اس کا جواب ذرا مشکل تھا. اگر عقل نہ ہوتی، ہم میں اور دیگر مخلوقات میں امتیاز یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ عقل دی ہے جو کسی بھی مخلوق کو نہیں دی. حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے جب نفس کو پیدا کیا تو اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں، تو نفس نے کہا کہ تو ہے اور میں ہوں. نفس نے یہ جواب دیا. اور جب عقل کو وہ پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے وہی سوال کیا کہ تو کون ہے، میں کون ہوں، تو عقل نے کہا کہ میں تیری مخلوق ہوں اور تو میرا رب ہے، میرا خالق ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے عقل کو مخاطب کر کے کہا کہ بے کا آخذ و بے کا اعطی. تمہارا جواب صحیح ہے، تمہارے ذریعے ہی میں پکڑ کروں گا اور تمہارے ذریعے ہی میں کسی کو چھوڑوں گا. عطا کروں گا اور پکڑ کروں گا، دو. تو اگر عقل نہ ہوتی تو پھر یہ معاملہ مشکل تھا. اب عقل جو ہے پھر عقل استعمال کرنے سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. بات ہو رہی ہے یقین کی. وہ یقین جو ہمیں عمل صالح پہ مجبور کر دے وہ پیدا کیسے ہوگا؟ وہ آپ عقل استعمال کریں، اپنی حقیقت کو دیکھیں. انسان سب سے پہلے اپنے ذات سے ابتدا کرے نا کہ آپ کیا تھے، کیا سے کیا ہو گئے. یہ تو ہم محسوس کر سکتے ہیں نا. یہ تو بکریاں، بیل، گائے یہ نہیں پتہ لگا سکتے کہ وہ کیا تھے اور کیا. عقل تو نہیں ہے نا ان کے پاس. گائے سے آپ پوچھو کہ بھئی تم کیسے، تو وہ تو سمجھے گی نہیں، تو گائے. ہاں، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
فرمایا ہے. یہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا یہ قرآن سے ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان یہ دیکھے کہ وہ پیدا کس چیز سے کیا گیا، کون سی چیز اس کی ابتدا ہے. مِمَّا خُلِقَ، کس چیز سے پیدا کیا ہے. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ ایک پانی کے قطرے سے جو اچھل کے آتا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، پیٹ سے نکلتا ہے. تو ایک تو اپنی جسمانی حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ بات یعنی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ میں کیا تھا، کہاں تھا، میری جسم کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ ہم تو ابھی جسم ہے نا، تو جسم کے متعلق سوچیں آپ کہ تم اتنا غرور کر رہے ہو، تم تھے کیا، تمہاری حقیقت کیا ہے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو مخلوط نطفے سے بنایا ہے. مخلوط دو نقطے مل جائیں نا، تو اس سے میں نے اس کی پیدائش کی ہے. اب اس میں اس کی آزمائش ہے. نبتلیہ، اس کو میں آزما رہا ہوں. تو پہلے تو آپ دیکھیں کہ یہ تھا کیا. جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ آج تو دور غلامی نہیں ہے، ایک غلام کو آپ خرید لیں اور پھر اس کو کچھ کام سکھا دیں. خریدا کس نے؟ آپ نے. پھر آپ اس کو کوئی ہنر سکھا دیں اور بڑا کاریگر بن جائے اور بڑا اس کی ویلیو ہو جائے، بڑا یہ وہ. پھر وہ اترانے لگے اپنے ہنر پہ، اترانے لگے، پھر آقا کو بھول جائے اور میں ہی میں. ہم تو آج انسان تو یہی کہہ رہے ہیں نا، میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، میں ہی میں. یہ نعرہ لگا رہا ہے وہ عمل، میں بس میں اور کوئی نہیں. تو بہرحال دیکھیں یہ تو اب وہ غلام اپنے کہ بھئی یہ غلام کس کا ہے، وہ یہ دیکھے کہ یہ غلام کس کا ہے، اس کو کس نے، اس کا مالک آقا کون ہے، اس کو ہنر کس نے سکھایا ہے. یہ بھی تو ہے نا. بعض اوقات عقل ہوتی ہے لیکن ہنر وہ سیکھتا نہیں ہے. تو عقل مندی کیا ہے کہ آپ کو ہنر نہیں آتا. اور اترانے کا مطلب کیا ہے؟ اب غلام ہے وہ تو زر خرید غلام ہے، اس کی اپنی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اور پھر وہ اترانے لگے. اور وہ تو یہ سارا ہم کچھ کر رہے ہیں، اترا رہے ہیں، انسان اترا رہا ہے اور اللہ کو بھول گیا ہے، اپنے خالق کو بھول گیا ہے. اس وقت کا انسان اپنے خالق اور مالک کو بھلایا ہوا ہے. اس نے ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ مجھے پیدا کس نے کیا ہے اور کس چیز سے پیدا کیا ہے. یعنی یہ احساس نہیں ہے. ظاہر ہے کہ بس یہ اکڑ خانی اور یہ ہے نا اترانا. آپ دیکھ لیں انسان مطلب بن ٹھن کے جب نکلتا ہے نا اور یہ اپنے آپ کو بنا لیتا ہے تو کچھ سمجھتا ہے نا اپنے آپ کو، تو اترانے لگتا ہے. یہ اترانے کا لفظ قرآن کا ہے. تو ابتدا جو ہے آپ نے کرنی ہے، آپ سوچ اور سمجھ سے کام لیں، عقل سے کام لیں کہ میں کیا تھا. اور آپ یہ بھی سوچیں کہ مرنے کے بعد میرا حال کیا ہوگا. جب روح میری جسم سے نکل جائے گی تو پھر اس وقت اپنے آپ کو آپ ایک مردہ لاش تصور کریں کہ آپ صحن میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ کے عزیز و اقارب بس ٹسوے بہائے جا رہے اور آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، نہ کوئی رسپانس نہیں دے رہے نا. آپ جب مردہ میت پڑی ہوتی ہے تو وہ کچھ رسپانس دیتا ہے، تو آپ اس وقت رسپانس اپنے وہ خیال کریں کہ میں تو بس پڑا ہوں، بس کیا چیز ہوں میں تو اس میں تھا، میں نہیں ہوں، یہ دیکھو میں پڑا ہوں. تھوڑا سا اس طریقے سے بھی سوچیں نا. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل